معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 7، مارچ کے فسادات، امرتسر اور جلندھر۔ سب ہیڈنگ: چوک پراگ داس پر مسلمانوں کا قتل عام۔ امرتسر کی بگڑتی صورتحال کو مزید تیز تر کرنے میں چوک پراگ داس میں مسلمانوں پر تشدد کے واقعے کا بڑا ہاتھ تھا۔ خواجہ افتخار نے لکھا کہ 5 مارچ کو ایم کالج امرتسر میں مسلم لیگ کے کرتا دھرتا شیخ صادق حسن کی صدارت میں مسلمان علماء دین کا اجلاس ہوا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہندوؤں یا سکھوں کی اکثریت والے علاقے میں مقیم مسلمانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا جائے۔ کئی خاندانوں نے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے شریف پورہ میں سکونت اختیار کر لی۔ ان میں وہ بھی لوگ شامل تھے جو پہلے پراگ داس اور چوک منا سنگھ میں رہتے تھے، جو ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں گرے ہوئے تھے۔ البتہ امام مسجد مولوی محمد یوسف اور بعض دیگر افراد نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور سکھوں اور ہندوؤں سے معاہدہ کیا کہ امن قائم رکھا جائے گا۔ یہ لوگ قوم پرست تھے اور مجلس احرار سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے غیر مسلموں سے اچھے تعلقات تھے۔ خواجہ افتخار الزام لگاتے ہیں کہ امام مسجد اور دیگر افراد کا اعتماد سکھوں مہندر سنگھ اور دھیان سنگھ نے توڑا، جو مقامی امن کمیٹی کے رکن تھے۔ وہ مسلمانوں کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیں۔ ان سکھوں نے ان مسلمان گھرانوں کی بھی تلاشی لی جو ان کے نزدیک ناقابل اعتماد تھے۔ چنانچہ چوک پراگ داس کے مسلمان نہتے ہو گئے اور اپنے دفاع کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس کے بعد ہندوؤں اور سکھوں نے ایک اجلاس میں گزشتہ 2 یوم کے واقعات کا جائزہ لیا۔ بعض افراد نے تاریخی حوالے دیتے ہوئے ماضی میں مسلمانوں کے مظالم کا ذکر کیا، جس سے ہجوم میں اشتعال انگیز جذبات پھیل گئے۔ 7 مارچ کی علل صبح سکھوں اور ہندوؤں، جن میں سابق فوجی اور خود مختار ریاستوں سے آنے والے رضاکار شامل تھے، نے چوک پراگ داس میں مسلمانوں پر پوری شدت سے حملہ کر دیا۔ بندوقوں، چاقوؤں، بھالوں اور کرپانوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا اور مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ کئی مسلمانوں کو چھرے گھونپ کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ بعض دیگر کو زندہ جلا دیا گیا، حتیٰ کہ بوڑھوں اور خواتین کو بھی نہ بخشا گیا۔ کئی مسلمان خواتین کو برہنہ سڑکوں پر گھمایا گیا اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کئی عورتوں نے خود کو سکھوں کے حوالے کرنے کی بجائے اپنی زندگی خود ختم کر لی۔ چوک منا سنگھ کے رہائشی مسلمانوں سے بھی ایسے ظالمانہ طریقے سے نمٹا گیا۔ مجموعی طور پر مختلف قبرستانوں میں مسلح شدہ لاشیں دفن کی گئیں۔ سب ہیڈنگ: انسان دوستی کی چند مثالیں۔ البتہ خواجہ افتخار کے مطابق کچھ غیر مسلموں نے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی مسلمانوں کی جانیں بھی بچائیں۔ ان میں ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کا رکن باوا گھنشیام سنگھ بھی شامل تھا۔ اس نے سینکڑوں مسلمانوں کو اپنے گھر میں چھپا کر ان کی جانیں بچائیں۔ ایک اور بیبے ڈاکٹرنی تھی جس نے کئی مسلمانوں کو بچایا۔ اگرچہ خواجہ افتخار نے ہسپتالوں میں غیر مسلم طبی عملے کی بے حسی اور تعصب کا ذکر کیا ہے، تاہم انہوں نے 2 ڈاکٹر بھائیوں پرشوتم دت اور نارائن داس کو خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں نے بندوقیں اٹھا کر ہسپتال میں داخل زخمی مسلمانوں پر حملہ کرنے والوں کو روکا۔ ڈاکٹر پرشوتم دت نے شر پسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا رویہ انتہائی بزدلانہ ہے۔ مذہبی نفرت اور سیاسی رنجش نے تمہیں پاگل بنا دیا ہے۔ تم بھول چکے ہو کہ دنیا میں انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ تم نے خود کو اتنا نیچے گرا لیا ہے کہ تمہاری مردانگی تمہیں زخمیوں اور لاچار افراد پر حملہ کرنے سے بھی نہیں روک رہی۔ تمہیں اس شرمناک رویے پر شرم آنی چاہیے۔ ایک دن تم لوگ اس حرکت پر پچھتاؤ گے، لیکن انسانیت تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ تم اب بھی نادم ہو سکتے ہو اور واپس لوٹ جاؤ۔ بصورت دیگر جب تک ہم دونوں بھائی زندہ ہیں اور ہماری بندوقوں میں گولیاں ہیں، ہم تمہیں ہسپتال میں زخمیوں کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ کہ ہاتھی گیٹ میں مسلمانوں کے ہتھے چڑھنے والی 2 سکھ لڑکیوں کو امرتسر مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری
میر انور سعید نے مچا لیا۔ امرتسر کی انتظامیہ اتنے بڑے پیمانے پر فسادات پھوٹ پڑنے پر سخت پریشان تھی، چنانچہ اگلے روز تمام عقائد کے سرکردہ رہنماؤں کو صورتحال پر غور کے لیے جمع کیا گیا۔ ایک اور داستان مسلم ڈاکٹر عبدالرؤف سے متعلق ہے۔ وہ کڑا کرم سنگھ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی طرح غیر مسلم زخمیوں کے علاج معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ خواجہ افتخار لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے علاقے کے مسلمانوں کو عسکری تربیت دینے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کا گھر مقامی مجاہدین کا مرکز تھا۔ ایک دن مجاہدین نے ان کے گھر کے سامنے 200 کے لگ بھگ غیر مسلموں کو گھیر لیا۔ اس موقع پر حملے میں یہ بحث چھڑ گئی کہ قیدی بننے والوں سے کیسا سلوک کیا جائے۔ چنانچہ یہ معاملہ ڈاکٹر صاحب کے نوٹس میں لایا گیا۔ انہوں نے فیصلہ سنایا کہ ان کو غیر مسلح کر دیا جائے، ان کے پاس موجود اور کسی سامان کو ہاتھ نہ لگایا جائے، خواتین اور بچوں کو ہرگز ہراساں نہ کیا جائے۔ مجاہدین نے اصرار کیا کہ قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جائے اور انہیں خوبصورت خواتین کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دی جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے زور دیا کہ آپ مثالی اسلامی اخلاقیات اور بڑے پن کا مظاہرہ کریں۔ چنانچہ مجاہدین کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور انہوں نے غیر مسلموں کو کوئی گزند نہ پہنچایا۔ سب ہیڈنگ: ماسٹر تارا سنگھ قاتلانہ حملے میں بچ نکلا۔ خواجہ افتخار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میر انور سعید ایک میٹنگ میں 2 لڑکیوں کو لے کر آئے، جہاں ان کا والد ٹھاکر گیان سنگھ بھی موجود تھا۔ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دیکھ کر حیران ہوا اور میر سعید کا شکریہ ادا کیا۔ تاہم ٹھیک اس وقت ماسٹر تارا سنگھ وہاں آئے اور صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی۔ تاہم لڑکیوں نے واضح کیا کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ اسی وقت کئی مسلمان لیڈر بھی وہاں آ گئے اور سیر حاصل بحث کی گئی، جس میں دونوں اطراف سے اغوا کی گئی خواتین کی واپسی پر بات چیت ہوئی۔ جب اجلاس ختم ہوا اور ماسٹر تارا سنگھ رخصتی کی تیاری کر رہے تھے تو عبداللہ خان نے میر انور سعید کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ماسٹر تارا سنگھ کو کسی طرح اس کار پر لفٹ لینے پر رضامند کرے، لیکن گھی کے تاجر مدھی گھی والا نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی حالات میں اپنے پیارے لیڈر کو مسلمانوں کا مرہون منت نہیں ہونے دے گا۔ یوں عبداللہ خان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، ورنہ خواجہ افتخار کے بقول مسلمانوں کا سرخیل قاتل اس روز جہنم واصل ہو جاتا۔ ایسے سازشی اقدامات پر خواجہ افتخار کوئی تبصرہ نہیں کرتے اور ان کی پوری کتاب ہولناک واقعات سے بری پری ہے، جن میں مسلمانوں کی بے رحمانہ رویوں اور ان کی پوری کتاب ہولناک واقعات سے بھری ہے، جس میں مسلمانوں کے بے رحمانہ رویوں کی ہلکے پھلکے تفریحی انداز میں تفصیل بتائی گئی ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی مذمت کی کہ فسادات کے فوراً بعد جواہر لال نہرو نے امرتسر کا دورہ کیا۔ اور اظہار ہمدردی کرنے کی بجائے یہ کہا کہ چوک پراگ داس پر ہونے والے انسانیت سوز واقعات کے ذمہ دار تمام فریق ہیں۔ انہوں نے امرتسر کی انتظامیہ پر تنقید کی کہ اس نے جانبدار اور متعصب ملازمین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ سب ہیڈنگ: SGPC رپورٹ میں چوک پراگ داس کا بالواسطہ ذکر۔ SGPC رپورٹ میں مسلمانوں کے مظالم کا تو بڑھا چڑھا کر ذکر کیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کے واقعات کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں چوک پراگ داس کے واقعات کا یوں ذکر کیا گیا ہے: حملے کے پہلے روز مشتعل سکھوں نے کئی مسلمانوں کو اس علاقے میں ہلاک کیا، جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے علاقے کے سنگم پر واقع تھا اور سکھوں کے زیر اثر علاقے سے زیادہ دور نہیں۔ 100 سے زیادہ ایسے مسلم خواتین اور بچے جن کے مرد یا تو مارے گئے یا جان بچانے کے لیے فرار ہو گئے تھے کو سکھوں نے 2-3 روز تک اپنی مہمانداری میں رکھا، کیونکہ لڑائی 2-3 روز تک جاری رہی اور ہر قسم کے رابطے منقطع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہیں سیکیورٹی کے ساتھ پولیس اسٹیشن بھجوا دیا گیا۔ خواتین نے سکھوں کی بہادری اور حسن سلوک کی تعریف کی۔ اس فقرے میں حملے کا پہلا دن کہا گیا ہے، جس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ SGPC کی رپورٹ میں سکھوں اور ہندوؤں کے مسلمانوں پر پہلے حملے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
سب ہیڈنگ: مارچ کے فسادات کے عینی شاہدین کے تاثرات۔ پروفیسر وی این دت: جب تارا سنگھ نے پنجاب اسمبلی کے باہر کرپان لہرائی تو اس وقت میں گورنمنٹ کالج کے نئے ہاسٹل میں مقیم تھا۔ میرے مسلمان دوستوں نے مجھے بتایا کہ اب مسئلہ ضرور پیدا ہوگا۔ مزنگ کے علاقے میں ایک شخص مارا گیا، کسی نے اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ میں پروفیسر سراج الدین کے پاس گیا، جن کے والد کے امرتسر میں ہمارے خاندان کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ وہ بستر پر لیٹے تھے اور ایک پٹھان ساتھ کھڑا تھا۔ انہوں نے میرے آنے کا مقصد پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ اخبار دی ٹریبیون نے رپورٹ دی ہے کہ حال بازار اور متصل علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور میں وہاں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا گھر حال بازار امرتسر کے بالکل قریب تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کچھ لمحوں کے لیے توقف کیا اور پھر بولے، ہم سکھوں کی بدسلوکی کو معاف نہیں کریں گے۔ وشوا، جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارے ہندو ہونے کی بنا پر مجھے سخت غصہ چڑھ گیا۔ اپنی زندگی خطرے میں ڈالنی ہے تو چلے جاؤ۔ قریب کھڑے پٹھان کی آنکھیں نفرت اور حقارت سے بھری ہوئی تھیں، جس سے میرے رگو پے میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں ناکام اور نامراد لوٹ آیا۔ میں اپنے مہمان دوست یعقوب کے پاس گیا تو وہ مجھے اسٹوڈنٹس فیڈریشن والوں کے پاس لے گیا، جنہوں نے مجھے ریڈ کراس کا ایک بیج دیا۔ میں نے وہ بیج چھاتی پر لگایا اور 9:15 صبح چلنے والی فرنٹیئر میل پکڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ میں امرتسر گیا تو پتا چلا کہ ہمارے ہمسائے کا گھر جلا دیا گیا تھا اور میرے والد کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری ملاقات ایک وکیل گیان چند کپور سے ہوئی، جس نے مجھے بتایا کہ والد صاحب محفوظ تھے۔ میں اپنی بہن کے گھر گیا تو والد وہیں ملے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جوتوں کا دکاندار مسلمان بابو چھت سے چھپ چھپا کر ہمارے گھر آیا اور خبردار کیا کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، اس لیے بہتر ہوگا آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن والد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایم یو کالج کے پرنسپل دلدار حسین آئے۔ وہ میرے والد کے قریبی دوست تھے۔ انہوں نے کہا، خدارا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مسلمان گنڈے منٹو اور مٹو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہندوؤں کی طرف سے بجلی پہلوان گنڈوں کا سرخیل تھا۔ پھر میری بہن جو مجیٹھا روڈ پر رہتی تھی نے اپنے شوہر کو بھیجا کہ وہ والد صاحب کو جا کر لے آئے۔ اس کے علاوہ ایس پی رائے بہادر بدری ناتھ نے کچھ پولیس اہلکار بھی بھیج دیے۔ کڑا شیر سنگھ اور حال بازار کے علاقے متاثر ہوئے۔ بعض ممتاز وکیل اسی جگہ رہتے تھے۔ میرے والد کا کاروبار حال روڈ پر تھا۔ سب ہیڈنگ: رپو دمن سنگھ۔ امرتسر میں گڑبڑ 4 مارچ کو شروع ہوئی، جب کچھ سکھ ڈھول بجا کر پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اسی روز کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں اور پورے شہر میں خوف و ہراس تھا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی تھی اور ہر طرف سے قتل اور خون خرابے کی اطلاعات آ رہی تھیں۔ دونوں اطراف سے بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ البتہ میں چوک پراگ داس کے سانحے کا عینی شاہد ہوں۔ یہ بات سچ ہے کہ مسلمانوں کا بوڑھوں، خواتین اور بچوں کی تمیز کیے بغیر قتل عام کیا گیا۔ بدنام اکالی لیڈر ادھم سنگھ ناگوک اور ہندو جرائم پیشہ گروہ ان مظالم میں پیش تھے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ امرتسر تمام مذاہب کے جرائم پیشہ لوگوں کا گڑھ تھا۔ ماضی میں یہ لوگ تصادم سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان شہر کے مختلف علاقوں پر کنٹرول کی دشمنی موجود تھی۔ چنانچہ جیسے ہی یہ لوگ اپنے ہم مذہب افراد کے تحفظ کے لیے متحرک ہوئے تو مخالف گروپ کے علاقے میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ انہوں نے دشمن کے قتل بے گناہ اور کمزور افراد کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ میں نے 5 اور 6 مارچ کو ہندوؤں اور سکھوں کی مسخ شدہ لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ البتہ چوک پراگ داس میں مسلمانوں پر حملہ قطعی غیر مناسب تھا۔ یہ حقیقی معنوں میں خون کا غسل تھا۔ اس کی منصوبہ بندی بڑی تفصیل سے کی گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں، لیکن میں نے سنا ضرور ہے کہ چوک پراگ داس پر حملے میں بعض خود مختار سکھ ریاستوں کے باقاعدہ فوجی بھی ملوث تھے۔ اکالیوں نے کسی مسلمان لڑکی یا خاتون کو نہیں بچایا، بلکہ ان کے پورے آپریشن میں لڑکیاں اور خواتین اولین نشانہ تھی۔
یہ کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رہنما بابا گھنشیام سنگھ تھے، جنہوں نے کئی مسلمان خواتین اور بچوں کی جان بچائی۔ صرف ایک گلی میں 300 مسلمانوں کو بچایا گیا۔ میں ان دنوں لڑکا تھا۔ چوک پراگ داس کے واقعات مجھے ذہنی طور پر مفلوج بنانے کا باعث بنے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے انسانیت کی بدترین طریقوں سے تذلیل ہوتے دیکھی۔ کئی ماہ تک یہ مناظر میری آنکھوں میں رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے مارکسزم کے سیکولر نظریات میں روحانی پناہ حاصل کی۔ میں نے کمیونسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کسی بھی حالات میں بے گناہ انسانوں کو جان سے مارنے سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ سردار پٹیل کی طرف سے خفیہ فنڈ سے امرتسر میں بم بنانے والی فیکٹریاں بھی قائم ہو چکی تھیں۔ مجھے یہ تو یقین نہیں کہ اس کام میں کانگریس کے دیگر لیڈر بھی شامل ہوں گے، لیکن سردار پٹیل کسی شک و شبے کے بغیر اس میں ملوث تھے۔ سب ہیڈنگ دیوی داس منگٹ۔ چوک پراگ داس میں مسلمانوں پر حملہ دراصل ان کارروائیوں کا جواب تھا جو مسلمان 4 مارچ سے کر رہے تھے۔ ان میں سے بدترین واقعہ امرتسر اسٹیشن پر ٹرین پر حملہ تھا۔ مسلمان عسکریت پسندوں نے ٹرین میں ان مردوں، خواتین اور بچوں تک کو نہ چھوڑا جو محض عام مسافر تھے۔ جب یہ خبریں ہم تک پہنچی تو نوجوان ہندوؤں اور سکھوں کے غم و غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہمارے بڑوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا ہاتھ اگر اب بھی نہ روکا گیا تو ان کے مظالم میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ مسلمان بڑے جارحانہ موڈ میں تھے۔ مجھے مہندر سنگھ اور دھیان سنگھ کی طرف سے قوم پرست مسلمان کے ساتھ کیے گئے ان کو تصادم سے مستثنی قرار دینے سے کسی معاہدے کی خلاف ورزی کا تو علم نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک غیر متوازن لڑائی تھی۔ وہ مسلمان جو اپنے محلوں میں ہی رہے وہ آسان ہدف ثابت ہوئے۔ میں بوڑھوں، خواتین اور بچوں سے کیے جانے والے برے سلوک پر شرمسار ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بڑوں کو چاچا یا چاچی کہتے تھے اور ان کے بچے بھی ہمارے بڑوں کو ایسے ہی مخاطب کرتے تھے۔ مجموعی طور پر امرتسر کے باسیوں میں بھائی چارے کی فضا پائی جاتی تھی، حتیٰ کہ گنڈے بدماش بھی بڑوں کی عزت کرتے اور خواتین سے زیادتی پر وہ خود بھی ملزم کو کڑی سزا دیتے تھے۔ لیکن جب فرقہ وارانہ جنگ چھڑ گئی تو پھر انسانیت حیوانیت میں بدل گئی۔ سب ہیڈنگ موہن سنگھ راہی۔ مسئلہ 4 مارچ 1947 کو شروع ہوا جب سکھوں کی ایک ٹولی ڈھول بجاتے پاکستان کے مطالبے کی مخالفت میں نعرے لگا رہی تھی۔ 6 مارچ کو ہولی تھی، جس وقت ہندو اور سکھ تہوار منانے کی تیاریاں کر رہے تھے تو مسلمانوں نے ریلوے ورکشاپ کے سکھ ورکروں پر حملہ کر کے ان میں سے بعض کو قتل کر ڈالا۔ ایک ٹرین پر بھی حملہ ہوا جس میں امرتسری مسلمانوں نے بے رحمی کے ساتھ بے گناہ ہندوؤں اور سکھوں کو ہلاک کر دیا۔ بعد میں مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں کی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ چوک پراگ داس پر کچھ ہندوؤں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ ایک روز قبل مسلمانوں نے راہگیر ہندوؤں اور سکھوں پر لوٹے پھینکے، جبکہ سکھوں نے مسلمانوں پر کرپانوں کے ساتھ حملہ کیا اور حقیقتاً پراگ داس چوک کے مسلمانوں کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کیا گیا۔ سب ہیڈنگ گور چرن داس اروڑہ۔ مسلم لیگ پورے پنجاب سے ہندوؤں اور سکھوں کو مٹانے کے در پہ تھی، لیکن امرتسر میں اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سچ ہے کہ جارحیت کا آغاز 4 مارچ کو اس وقت ہوا جب پرجوش سکھ ڈھول بجاتے لوگوں کو مسلم لیگ کے خلاف منظم ہونے کی دعوت دے رہے تھے، لیکن یہ دراصل رد عمل تھا اور اس کی مسلمانوں کو توقع رکھنی چاہیے تھی۔ 1946 کے انتخابات میں غیر متوقع کامیابی کے بعد مسلم لیگ کی قیادت لاہور اور امرتسر کے درمیان مسلسل آتی جاتی تھی۔ صورتحال خراب ہونے کے ذمہ دار یہی مسلم لیگی لیڈر تھے۔ چوک پراگ داس پر حملہ اس وقت کیا گیا جب مسلمانوں نے امرتسر کے نواں میں ٹرین روک کر سکھوں اور ہندوؤں کو بے دریغ ذبح کیا۔ مسلمان بدماشوں نے بے رحمی کے ساتھ معصوم افراد کا قتل عام کیا، اگرچہ بعد میں انہیں اس کی بھاری قیمت چکانا پڑی، لیکن بہرحال مارچ میں مقابلہ برابر ہی رہا۔ سب ہیڈنگ افطار سنگھ جج۔ میں پیدا تو امرتسر میں ہوا، لیکن میں نے تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی۔ امرتسر میں ہمارا گھر محلہ پراگ داس میں تھا۔ یہ گھر امیر کشمیری مسلمانوں، جنہیں لاکھڑا کہتے تھے، کی رہائش گاہ کے قریب تھا۔
ان لوگوں نے کشمیری شال کے کاروبار میں کافی پیسہ بنایا تھا۔ بعض امرتسری مسلمان بہت امیر تھے۔ فسادی لاکڑوں مراد لکھپتی کے گھروں کو آگ لگانے آئے تو میرے دادا جو انتہائی مذہبی انسان تھے نے شر پسندوں کے سامنے احتجاج کیا اور کہا کہ اگر تم نے کشمیریوں کے گھر جلانے ہیں تو میرا مکان بھی جلا دو، لہٰذا تم لوگ باز رہو اور انہیں جانے دو۔ اس کے بعد شر پسند دوبارہ کلہاڑیوں، نیزوں اور خنجروں کے ساتھ مسلح ہو کر آئے، لیکن میرے چچا سوجان سنگھ ان مسلمانوں کو اپنے گھر لے آئے۔ اس طرح کشمیریوں کے گھر تو تباہ کر دیے گئے لیکن ان کی جانیں بچ گئیں۔ خواجہ افتخار کی کتاب جب امرتسر جل رہا تھا زیادہ تر ان مسلمانوں کے تاثرات پر مشتمل ہے جو امرتسر سے لاہور پاکستان کے دیگر علاقوں میں آباد ہوئے تھے۔ یوں اسے ایک لحاظ سے مسلم لیگ نواز نقطہ نظر کہا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں موجود کئی افراد سے بات چیت کی ہے۔ وہ لوگ افتخار کے بیان کردہ واقعات کی نوعیت سے متفق تھے۔ ان کے واقعات کی کچھ تفصیلات زیادہ اہم نہیں اور مخصوص واقعات کی تفصیل بتاتے ہیں۔ سب ہیڈنگ قمر یورش۔ یہ بات سچ ہے کہ سکھوں نے 4 مارچ کو اشتعال انگیزی کا آغاز کیا، لیکن در حقیقت اشتعال انگیزی مسلم لیگ کی طرف سے طویل عرصے سے جاری تھی، جس نے سیاسی مہم میں مسلمان گنڈوں کو گھسیڑ دیا تھا۔ جنوری میں غیر مسلموں کے خلاف جارحیت اور ہر گزرتے دن کے ساتھ رونما ہوتے دیگر پرتشدد واقعات سے غیر مسلم خوف کا شکار تھے۔ ہمارا گھر غیر مسلم آبادی کی اکثریت والے علاقے میں تھا، لیکن ہمیں ایک بھی بار ڈرایا دھمکایا نہیں گیا۔ 4 مارچ کے بعد عظیم پرانا امرتسر جو استعماریت مخالف جذبات کی زبردست روایات کا امین تھا، وہ زبردست فرقہ وارانہ محاذ میں تبدیل ہو گیا۔ مارچ کے شروع کے ایام میں ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کا قتل عام دراصل کئی ماہ پہلے سے جاری مسلم لیگ کی اشتعال انگیزی کا نتیجہ تھا۔ لاہور کے مسلم لیگی لیڈر آئے روز امرتسر آتے اور وہاں کے مسلمانوں کو ایک ہی پیغام دیتے کہ ہندوؤں اور سکھوں کو چیلنج کرو اور انہیں شکست دو۔ سب ہیڈنگ شیخ عبد الوہاب۔ ہم ایسے علاقے میں مقیم تھے جہاں سب عقائد کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں کے بڑوں نے اس بات کا عہد کیا کہ حالات کچھ بھی ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور باہر سے آنے والوں کو اپنے علاقے میں گڑبڑ نہیں کرنے دیں گے۔ مارچ کے فسادات کے دوران تمام فریقوں سے تعلق رکھنے والے بدماشوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ لوگ زیادہ تر بے گناہ افراد کو نشانہ بناتے تھے۔ متاثرہ افراد میں سے بعض قریبی دیہات کے مزدور رہتے تھے جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا ایک عیسائی دوست آرتھر ہوتا تھا جو تقریباً ہر روز مجھ سے ملنے آتا تھا۔ اسے جرائم پیشہ مسلمانوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، حالانکہ وہ بیچارہ کہتا رہا کہ وہ عیسائی ہے، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی۔ دونوں طرف ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں سے بہادری کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ ہمارے محلے میں کسی کا قتل نہیں ہوا اور آرتھر کو اس گلی میں مارا گیا جو ہمارے محلے سے منسلک تھی۔ اس کے والد ایک مشن اسکول میں کام کرتے تھے۔ مجھے آج تک آرتھر کے غم زدہ والدین کے پتھرائے چہرے یاد ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ وہ گرداسپور سے امرتسر منتقل ہوئے تھے اور آرتھر کی موت کے بعد دوبارہ وہاں چلے گئے۔ اسے شاید 6 یا 7 مارچ کو قتل کیا گیا تھا۔ میں اس کی موت پر انتہائی نادم ہوں اور آج تک اس صدمے سے نہیں نکل سکا۔ مسلم لیگ 1946 کے عام انتخابات کے بعد سکھوں اور ہندوؤں کو اشتعال دلا رہی تھی، اس لیے مارچ میں فسادات بھڑک اٹھنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ ہمارا بنیادی طور پر تعلق گجرانوالہ سے تھا، چنانچہ ہم جون کے آخر میں وہاں واپس چلے گئے۔